الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے جس کا تخت عظمت و جلال و بساط علم و حکمت ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ آراستہ رہے گا۔ درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگان محترم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی پوری زندگی کو، اپنا جان، اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانا اور خرچ کرنا اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی خوبیوں میں، کمالات میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ صحابہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دو تین مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مومن بندوں کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، بلکہ اس کے ساتھ نماز قائم کرنے کی بھی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ دینے کی بھی ذمہ داری ہے، اور فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ صحابہ کے اندر یہ خوبی، یہ کمال، یہ وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تربیت کے ذریعے سے، آپ کی صحبت کے ذریعے سے۔ اسی لیے صحابہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ بڑے تو بڑے نوعمر لڑکے صحابہ کے بچے بھی آگے بڑھنے میں کمال تھا، شوق تھا، جذبہ تھا، ولولہ تھا کہ نیک کاموں میں آگے بڑھیں، غلط کاموں میں، غلط راستوں میں، غلط چیزوں میں، بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، ایک دوسرے سے جھوٹی شان کرنے کے بجائے نیک کاموں میں آگے بڑھنا ان کا اصول تھا، ان کا ضابطہ تھا، ان کا قانون تھا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر دو نوعمر بچے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صفیں تیار ہو گئیں غزوہ بدر کے لیے، میں نے دیکھا کہ داہنی طرف ایک نوعمر لڑکا ہے اور بائیں طرف ایک نوعمر لڑکا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش کوئی بڑی عمر والے صحابہ میرے دونوں جانب ہوتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ جنگ کے درمیان میں کسی کی مدد کی ضرورت پڑی، اپنی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو بازو والے سے تلوار لے کر حملے کو، جنگ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دونوں جانب دونوں بچے ہیں، میں کیسے لڑ سکوں گا۔ ایک بچے نے پوچھا، پھر دوسرے نے پوچھا، دونوں نے پوچھا کہ چچا جان بتاؤ سامنے جو دشمن ہیں ان میں ابو جہل کون ہے؟
میں نے پوچھا کہ تم سے کیا واسطہ، ابو جہل کا نام کیوں پوچھتے ہو، پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے سنا کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ختم کر دیں اس کو۔ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ دیکھو وہی ابو جہل ہے، تو دونوں دوڑے، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے، کم عمر بچے، کم سن بچے، لیکن جذبہ دیکھو، ولولہ دیکھو، جوش دیکھو، جذبہ دیکھو کہ وہ دونوں آگے بڑھے۔ ایک نے ابو جہل پر حملہ کیا، دوسرے نے ابو جہل کے گھوڑے کے پیروں پر حملہ کیا، ابو جہل بھی گرا، گھوڑا بھی گرا، اور ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ ان بچوں میں جو جذبہ ہے آگے بڑھنے کا نیک کاموں میں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب دی، جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو باقی رکھا، کم عمر بچوں کو باہر نکال دیا۔ 5-6 بچے تھے جو کم عمر تھے مگر چاہتے تھے کہ جنگ میں شریک ہوں، غزوے میں شریک ہوں، جہاد کریں، لیکن اللہ کے نبی نے کم عمر ہونے کی وجہ سے ہٹا دیا۔ بچے خواہش کرنے لگے کہ جنگ میں شریک ہوں، جہاد میں شریک ہوں۔ ایک بچہ وہ تھا کہ جن کا نام رافع تھا، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ کے نبی سے ذرا سفارش کراؤ، میں تیر چلانا اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کے والد نے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ایک بچہ جب شامل ہو گیا صف میں تو دوسرا ایک لڑکا بھی خواہش کرنے لگا، جن کا نام حضرت سمورہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میں کشتی لڑنا جانتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں پیش کیے گئے۔ حضرت سمورہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اجازت دیں تو میں رافع سے لڑ کر پچھاڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کو چھوڑ دو کشتی کے لیے، تو حضرت سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ بالآخر دونوں شامل ہو گئے غزوے میں۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ ان بچوں میں مسابقے کا جذبہ ہے۔ وَالسَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اس لیے کہ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو والدین تھے، وہ دراصل خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ ایک غزوے کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد میں جانا ہے، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ جو آدمی جو کچھ دے سکتا ہو وہ دے۔ بعضوں نے تیر تلوار دیے، بعضوں نے گھوڑے اونٹ دیے، بعضوں نے سامان جہاد دیے، بعضوں نے کھجوریں دیں، بعضوں نے سونے چاندی دیے، بعضوں نے دینار و درہم دیے۔ جو جس سے جو ہو سکتا تھا سب نے دیا، اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، جہاد کے لیے سامان جمع کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے اپنے گھر میں، اور سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے، اور ایک حصہ لا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے، پورا کا پورا سامان لا کے خدمت اقدس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آدھا حصہ میں نے کر دیا گھر کے سارے ساز و سامان کا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کے حکم پر۔ ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں جو کچھ میرے پاس ساز و سامان تھا گھر میں، سب کچھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا، پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ دونوں میں مسابقہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم کبھی بھی میں ابوبکر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، جتنا بھی چاہتا ہوں وہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا تو ان کی عورتوں میں جذبہ آیا، ان کے بچوں میں جذبہ آیا، ان کی نسلوں میں آیا۔ ہمارے اندر دین کا جذبہ ہوگا،
خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا تو خدا کی قسم ہماری نسلوں میں وہ جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ہمارے اندر دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، خیر کے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، دین کی محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، غریبوں کو کھلانے کا جذبہ نہیں ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر ہماری نسلوں میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میری نسل دین پر قائم رہے، میرے بعد میری نسلوں میں دین زندہ رہے، میرے بعد میری نسلوں میں نمازیں باقی رہیں، میرے بعد میرے نسلوں میں ایمان باقی رہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابھی اپنے گھر والوں کی تربیت کرے، ان کو دین کی باتیں سکھائے، ان کو خیر کے کام سکھائے، خیر کے راستے سکھائے. بڑے بڑے اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات اسی لیے کرواتے ہیں کہ ان بچوں کو معلوم ہو کہ خیرات کیا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے. باپ نہیں تو اور کون سکھائے گا؟ حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وضو کرو، اپنے ہاتھ دھوو، چہرہ دھوو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء، ہاتھ، چہرہ قیامت کے دن چمکنے لگیں گے. اس چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا اپنے امتی کو اور آسانی سے ان کی پہچان کرواؤں گا اور اپنے پاس بلا لوں گا. جہاں تک ہم نے ہاتھ دھویا وہ ہاتھ چمکے گا قیامت کے دن، چہرہ دھویا تو چہرہ چمکنے لگے گا قیامت کے دن. جیسے دنیا میں ریڈیم ہے، روشنی میں دکھانے کے بعد اندھیری میں لے جاؤ تو وہ چمکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ چمکیں گے، چہرہ چمکے گا، پیر چمکیں گے، وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکنے لگیں گے. صحابہ کو بتایا، صحابہ کے اندر جذبہ دیکھو، صحابہ کا خلوص دیکھو، شوق دیکھو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، یہ فضیلت سنی، یہ بشارت سنی، ہم جب وضو کے لیے ہاتھ دھوتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک مونڈھے تک دھو لیتا تھا. کیوں؟ تاکہ زیادہ چمکے میرا ہاتھ، اللہ کے نبی جلدی پہچان لے مجھے اور اپنے پاس بلائیں، اپنی سفارش سے جنت میں داخل کروا دیں. اسی کو کہتے ہیں شوق دین کا. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، مسابقہ کرنے کا جذبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں ان کے قدموں کو لکھا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی. اللہ کے نبی نے حدیث بتائی، فضیلت سنائی. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلتے تھے تاکہ قدم زیادہ پڑیں اور نیکیاں زیادہ ملیں. یہ ہے شوق نیکی کرنے کا، یہ ہے شوق اللہ کی رضا کا، یہ ہے شوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا. جو کچھ اللہ کے نبی نے کہا شوق سے اس پر عمل کرنے لگے. اسی لیے تمام صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابہ تو وہ ہیں جو ستارے کی طرح ہیں. جیسے ستاروں کو دیکھ کر لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ دین کے ستارے ہیں، ان کو دیکھ کر تم اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہو. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کی بھی اقتداء کر لوگے ہدایت پالوگے. صحابہ کے مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، فرمایا کہ ابوبکر میں نے رات خواب دیکھا اور جنت کا محل دیکھا اور ایک شخص کو دیکھا کہ جو جنت کے قریب جاتا ہے تو سارے دروازوں سے اس کی خوش آمدید کی جا رہی ہے. ہر دروازے سے کہا جا رہا ہے مرحبا مرحبا، آئیے آئیے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کسی شخص کا اتنا استقبال ہو رہا ہے تو یقیناً کوئی محترم شخص ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ابو بکر ہیں. ابو بکر جب جائیں گے جنت کے پاس تو 8 دروازے جنت کے ہیں، 8 دروازے، 8 دروازوں سے ابو بکر کا استقبال ہوگا کہ آپ ادھر آ جائیے. اس دروازے سے ایک فرشتہ بلا رہا ہے کہ ادھر آ جائیے، تیسرے دروازے سے بلا رہا ہے ادھر، ہر دروازے سے استقبال. اس لیے کہ ہر عمل میں ان کو شوق تھا، کسی نہ کسی عمل میں شوق پیدا کرنا چاہیے.
میرے تایا فرماتے تھے کہ آج کا زمانہ اسپیشالٹی کا زمانہ ہے۔ پرانے زمانے میں ایک ہی ڈاکٹر تھا، آنکھ کا بھی وہی، کان کا بھی وہی، گلے کا بھی وہی، چمڑے کا بھی وہی اور ہڈیوں کا بھی وہی، سب کچھ وہی۔ ایک MBBS ڈاکٹر، جنرل جو ڈاکٹر ہوتا تھا، ہر بیماری کا علاج کرتا تھا۔ لیکن یہ زمانہ اسپیشالٹی کا ہے، ENT ڈاکٹر الگ ہے اور ہڈیوں کو بون اسپیشلسٹ الگ ہے، اسکن اسپیشلسٹ الگ ہے اور نہ جانے آئی اسپیشلسٹ الگ ہے، ڈینٹسٹ الگ ہے۔ ہر عضو کے لیے، جسم کے ہر حصے کے لیے الگ الگ ڈاکٹر ہیں جس نے اس عضو میں مہارت حاصل کی، اسپیشالٹی حاصل کی۔ تو دین میں بھی، دین کے اعتبار سے بھی کچھ اسپیشالٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو نمازوں کا شوق ہے، زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ نماز کے دروازے سے جائیں گے۔ بعض لوگوں کو ذکر کا شوق دیا، ہمیشہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ذکر کرتے ہیں، یہ تو بھی شوق ہمارے اندر ہو۔ بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق زیادہ ہے، بعض کو صدقہ خیرات کرنے کا شوق زیادہ ہے۔ کوئی نہ کوئی عمل ہمارے اندر ڈوب کے کرنے کا جذبہ کسی عمل میں ہونا چاہیے، تاکہ اس عمل کے بہانے سے جنت میں چلے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے کے پاس بھی ہم جائیں، فرشتہ کہے گا کہ بھائی یہ راستہ آپ کے لیے نہیں، دوسرا راستہ تلاش کیجیے۔ اس دروازے پر جائیں، اس دروازے پر فرشتہ کہے گا کہ یہاں آپ کا داخلہ نہیں ہے، تیسرا دروازہ دیکھیے۔ ایسا نہ ہو، اس لیے کسی نہ کسی عمل میں تخصص پیدا کیجئے، اسپیشالٹی پیدا کیجئے، امتیاز پیدا کیجئے، تاکہ کسی عمل کے بہانے سے جنت میں جائیں۔ لیکن ابو بکر صدیق ایسے تھے کہ ہر عمل میں ان کے اندر اسپیشالٹی تھی، تخصص تھا، اس لیے ہر دروازے سے ان کو دعوت دی جائے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے عمر کو دیکھا، فرمایا کہ اے عمر، رات میں نے جنت میں خواب دیکھا، جنت میں نے سفید موتی کا محل دیکھا، سفید موتی کا محل جس میں یاقوت پتھر جڑے ہوئے، بہت خوبصورت۔ کہا جا رہا تھا کہ قریش کے نوجوان کا محل ہے۔ مجھے شک ہوا پتہ نہیں کس کا ہے۔ جب میں قریب جا کے پوچھا تو کہا گیا کہ یہ محل عمر کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، بشارت سنا رہے ہیں۔ عثمان غنی کو دیکھا، فرمایا کہ اے عثمان، ہر نبی کے لیے جنت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، جنت میں میرے دوست تم رہو گے، تم انت رفیقی فی الجنہ، تم جنت میں میرے دوست رہو گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، فرمایا کہ علی، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میرا محل تمہارا محل جنت میں آمنے سامنے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی، میرا محل تمہارے محل آمنے سامنے ہوں گے۔ پھر 5ویں درجے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن، تم آنے میں دیر کر دو گے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جب سارے لوگ آئیں گے تمہارے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ پوچھا یا رسول اللہ دیر کیوں ہوگی؟ فرمایا کہ تمہارا مال زیادہ ہے، حساب دینا پڑے گا، جب تک حساب کا معاملہ صاف نہیں ہوگا تمہارے دونوں پیر بندھے ہوئے ہوں گے، حساب صاف ہوگا تو دونوں پیر کھلیں گے، تم آ نہیں سکو گے، رینگتے ہوئے گھٹنوں کے بل تمہیں آنا پڑے گا، اس لیے تمہارے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں پیروں کو کھولنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دونوں پیر کیسے کھولیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، دونوں پیر کھل جائیں گے، جلدی آ سکو گے، جنت میں جلدی داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنے گھر میں گئے، جتنا پیسہ تھا، مال تھا، سونا چاندی تھا، سب لے کے آئے اور غریبوں میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بشارت سنائیے۔ بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے اتنا مال خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اس لیے ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ وہ خوب مہمان نوازی کریں، غریبوں کو خوب کھلائیں،
ان کے دونوں پیر کھل جائیں گے، اتنا مال ہونے کے باوجود جنت میں آسانی سے داخل ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک وقت آیا جب مدینے میں قحط آیا، مدینے میں قحط آ گیا، تنگی آ گئی، فاقہ آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، تجارت کا مال آیا، مدینے کی گلیاں بھر گئیں، 700 اونٹوں پر لدا ہوا مال۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے مدینے میں شور مچ گیا، چھوٹے چھوٹے جو بیپاری تھے وہ تیار ہو گئے، اتنا مال آیا عبد الرحمن ابن عوف کا، چلو عبد الرحمن سے مال خریدتے ہیں، تھوڑا بہت مال نفع رکھ کے بیچیں گے۔ بہت سارے بیپاری آ گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ شور کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ امی جان، یہ شور عبد الرحمن ابن عوف کا مال مدینے میں آیا ہے، 700 اونٹوں میں بھرا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ذرا عبد الرحمن ابن عوف کو یاد دلا دو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ مال زیادہ جمع کرو گے تو جنت میں جلدی نہیں جاؤ گے، جنت میں سب سے پہلے غربا جائیں گے، فقراء جائیں گے، مسکین جائیں گے، مالدار تو 500 سال کے بعد جائیں گے، ان کو حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے، صفائی پیش کرنی ہے، کہاں سے مال آیا وہ دینا ہے، کہاں مال خرچ کیا وہ بھی دینا ہے۔ جتنا مالدار ہوگا وہ پیچھے رہے گا، غریب اپنا حساب جلدی جلدی دے کے جنت میں چلا جائے گا۔ ان کو یاد دلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد دلائی گئی تو فوراً حدیث یاد آ گئی، فوراً یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن تم دیر سے آؤ گے، گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آؤ گے، اس لیے کہ مال تمہارا زیادہ ہے، پیر بندھے ہوئے ہوں گے۔ جو ہی یہ حدیث یاد آئی، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر عبد الرحمن ابن عوف نے سارے بیپاریوں سے پوچھا کہ تم لوگ کتنا نفع دو گے مجھے؟ کیا کوئی ہے ان میں سے جو مجھے میرا مال لے کر 10 گنا مجھے نفع دے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، 1 گنا مل سکتا ہے، 2 گنا مل سکتا ہے، 10 گنا کیسے ملے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا اللہ ہے جو مجھے 10 گنا نفع دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن ابن عوف نے 700 اونٹوں بھرے ہوئے مال کو غریبوں فقیروں کے لیے خرچ کر دیا، للہ تقسیم کر دیا۔ کتنی بڑی قربانی تھی، کتنا بڑا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کا مظہر تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی خوبیاں، کمالات کتابوں میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ نیکی میں جلدی کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ خرچ کر دوں گا تو بعد میں کیا ہوگا، بعد تک رہیں گے تب، آج ہی مر گئے تو کیا ہوگا۔ جب تک رہیں گے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے لیے خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ مومن کا ہاتھ تو چھلنی کی طرح ہوتا ہے، مال ڈالو تو پانی ڈالو تو ٹھہرتا نہیں، نیچے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن کا ہاتھ بھی چھلنی کی طرح ہے کہ مال آتا ہے تو ٹھہرتا نہیں ہے، تقسیم کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھلاتا ہے، یتیموں کو کھلاتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے۔ چھپ چھپا کر غریبوں میں مال تقسیم کرو، دکھاوا مت کرو، تصویریں نہ نکالو، چھپا کے تقسیم کرو۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اندھیری رات میں تمہارے عمل کو اللہ دیکھتا ہے۔ ایک چاول کا موٹا خریدو، غریبوں کے محلے میں آدھی رات میں جاؤ، کسی کے دروازے پر رکھ کے آ جاؤ، صبح جب وہ دروازہ کھولے گا تو موٹا اندر گرے گا، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ جس نے یہ چاول دیا، اے اللہ جس نے یہ پانی دیا، جس نے یہ اناج غلہ دیا، جس نے یہ دال دانہ دیا، اے اللہ تو اس کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ دعا تو یہی ہے، دعا تو انتڑیوں سے نکلتی ہے، منہ سے نہیں۔ منہ سے جو دعا نکلتی ہے اس میں دکھاوے کا احتمال رہتا ہے، دکھاوے کا بھی احتمال ہے، لیکن دعا انتڑیوں سے نکلتی ہے، دعا جسم کے ہر حصے سے نکلتی ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جتنے مالدار ہیں، جن کے گھروں میں خوب پکتا ہے، ان کی آپ دعوتیں کریں گے تو وہ کیا دعا کریں گے؟ دعوت کرو غریب کی،
مسکین کی دعوت کرو، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف پر عمل کرنے کی اور یسارعون بالخیرات کا مظہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا